الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلق فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم اما بعد یہ سورہ شعراء کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ سرسری طور پر میں کس انداز سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے پیغام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا چلوں۔ ہم نے سب سے پہلے قصے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کیا، جو کہ ابو البشر ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ ہم نے قصے حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے آخری 10 صورتیں جو سورہ فیل سے سورہ ناس پر مشتمل ہے، جو کہ تقریباً ہم اپنی نمازوں میں ان صورتوں کو دہراتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا تاکہ ہم جب حالت نماز میں ان صورتوں کو دہرائیں تو اس کا مقصد، اس کا پیغام ہمارے اذہان میں محفوظ رہے۔ اسی طرح اس فقیر نے یہ ترتیب دی ہے کہ سورہ فیل اور سورہ ناس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک نبی کے واقعے اور قصے اور حیات اور ان کے پیغام کے بعد 10 ہماری اپنی وہ صورتیں جو ہم روزانہ اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک وہ عظیم الشان پیغمبر جو ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت، جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں میں بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پیغام کو اور ان کے مقصد بعثت کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم کے بعد قرآن مجید کی 5 صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جو تقریباً صاحبان ایمان اپنی روزمرہ کے وظائف کے طور پر ان صورتوں کا ورد کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک اور سورہ واقعہ۔ انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بعد ان 5 صورتوں پر اللہ اپنا فضل عطا فرمائے اور توفیق دے تو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان صورتوں میں قرآن مجید کی جن آیات کو ہم مطالعہ کر رہے ہیں یا جن انبیاء علیہم السلام کی سیرت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں،
ہم اس کو دیکھیں کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم اس سے ہم آہنگ ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اس سے مختلف ہے؟ ہم آج جب اپنے عقیدے اور ایمان کو ٹٹولنا چاہتے ہیں یا اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو معاف فرمانا ہم قرآن یا سیرت انبیاء علیہم السلام سے نہیں بلکہ مارکیٹ میں مختلف قسم کا ہمیں اسلام نظر آتا ہے اور ہم اسی کو سچا اور حقیقی اسلام سمجھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام یا مہدویت، پہلے یہ بات اپنے اذہان میں ہم واضح اور صاف کر لیں کہ اسلام اور مہدویت دو الگ الگ نہیں ہیں۔ اسلام ہی اسلام ہے اور مہدویت ہی اسلام ہے۔ یہ صرف ہم اپنے تعارف کے طور پر مہدوی یا مہدویت کے الفاظ یا کلمات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ حقیقی معنی میں جو دین حنیف ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جس کی اتباع کا حکم پروردگار عالم نے خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہی دین تمام انبیاء کا دین رہا اور وہی دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کے دافع ہلاکت کا نام ہے خلیفۃ اللہ امام مہدی موعود علیہ السلام۔ اب ان چیزوں کو اپنے اذہان میں رکھ کر ہم غور کریں کہ پروردگار عالم سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا وہ اہم حصہ رکھ رہا ہے جو بالکل یوں سمجھ لے کہ ان کی حیات کے شعور کی منزل میں قدم رکھنے کا وہ ابتدائی حصہ ہے، اور یہ دراصل مکالمہ ہے ان کا اپنے والد یا ان کی اپنی قوم سے۔ یہاں یہ بات اور ایک ہم اپنے اذہان میں رکھیں کہ بہت سا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آزر ہے یا حضرت ابراہیم کے باپ کا نام طارق ہے۔ اب ان دونوں میں بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل آپ کے چچا کے زیر تربیت تھے، تو یہ مکالمہ چچا سے ہوا، آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ جو ایک علمی اختلاف ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب یہاں پر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ قرآن مجید مجموعہ ہے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا۔ حضرت آدم کی دعا ملے گی، حضرت نوح کی دعا ملے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، جتنے انبیاء کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان تمام انبیاء کے دعائیہ کلمات اور ان کی دعاؤں کو کہیں پر اختصار کے ساتھ تو کہیں پر تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم جب بھی پیغمبر کی دعائیہ کلمات پر غور و فکر کریں تو دیکھیں کہ اس کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، حالات کیا ہے، کن حالات میں کس وقت کس منزل پر انہوں نے اپنے رب سے یہ دعائیہ کلمات کہے ہیں یا یہ دعا کی ہے۔ اب آپ پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے اور حضرت ابراہیم اتنی عظیم دعا کن حالات میں کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم، وہ اپنے خاندان سے کہیے، شہر والوں سے کہیے، گاؤں والوں سے کہیے، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اور جبکہ انتم و آباؤکم الاقدمون، یہاں پر ابراہیم نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ رب العالمین واحد ہے، اور یہ اس وقت کے شہر کے لوگ یا ان کے خاندان کے یا ان کے بستی کے لوگ مختلف خداؤں کی پرستش کر رہے ہیں، اور ان پرستش کرنے والوں میں
دراصل یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں، آپ ہر طرف کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ پتھروں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کے بت تراشے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ستاروں کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاند کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سورج کو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ بہرحال مختلف خداؤں کے تصور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اب دیکھیے آپ یہاں سے مکالمہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اور جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، اور وہ لوگ عاکف کہتے ہیں دراصل مکمل طور پر انسان اپنے کنسنٹریشن کے ساتھ کسی کی پرستش عبادت کرنا، اسی عاکف عکوف سے اعتکاف بنا ہے کہ ہم اعتکاف میں بھی جب بیٹھیں تو مکمل طور پر خدا کی طرف لو لگائیں۔ بہرحال یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بتوں کی ایسی پرستش کرتے کہ بس وہ خدا ہے، ان کے سامنے یوں سمجھ لیں بہت ہی دھیان دیتے ہیں، یا یوں کر لیں کہ ان کے بہت زیادہ ان کے اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم پوچھتے ہیں کہ کیا تم جو مانگتے ہو، جو دعا کرتے ہو، یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، اور کیا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں اور کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ بات کہنے والے حضرت ابراہیم ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم کی قوم جواب دے رہی ہے کہ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہ تم جو بات ہمیں کہہ رہے ہو یہ بات تمہاری بہت بڑی بدتمیزی ہے، جبکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو بھی انہی کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ یہاں ایک نقطہ آپ سمجھیں کہ بات کے وزن کو دیکھا جائے گا، بات کون کہہ رہا ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، اگر عمر میں کم ہے تو بڑے بزرگ کیا کرتے ہیں کہ آپ عمر میں کم ہے لہٰذا اس کو بہت ہی اقارت سے اس کی بات کی اہمیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی غریب، کوئی مفلس کوئی اچھی بات کرتا ہے تو مالدار لوگ اس کی بات کو حقارت سے ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، پہلے پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا عبا قبا پہنے ہوا، بہت بڑی لمبی داڑھی ہے، سر پر عمامہ ہے، بہت بڑے اس کے چرچے ہیں، اگر وہ کہے گا تو صحیح کہے گا۔ اگر کوئی بیچارہ عام آدمی کہہ دے تو اس کے بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے، کون کہہ رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات میں کتنی وزن ہے۔ یعنی یہاں ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ان کے قوم اور ان کے معاشرے کے لوگ کہ تم ابھی بچے ہو، تم کو کیا معلوم، ہمارے آبا و اجداد بھی انہی کو خدا مانتے تھے، تم اپنی جگہ چپ رہو، ہم سے بدتمیزی اور بد کلامی مت کرو۔ جبکہ ابراہیم نے دلائل کے ساتھ بات کی، بالدلیل بات کر رہے ہیں ابراہیم کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، کیا یہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں، کیا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے آپ، سوال ایک ہو رہا ہے لیکن اس کا جواب، کاؤنٹر جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، نہ صرف ہمارے خدا ہیں بلکہ ہمارے آبا و اجداد کے بھی خدا ہیں۔ ابراہیم نے سوال ایک کیا یا جواب ایک دیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ بالدلیل بات کرتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی بھی مباحثہ دینی ہو جائے اور آپ دلائل سے بات کریں گے تو وہ بات آپ کی مکمل نہیں ہونے پاتی کہ ایک دوسری ایک نئی بات کی جاتی ہے۔ یہ دراصل نئی بات کرنا کیا ہے، سامنے والے کا خود شکست تسلیم کر لینا ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم نے بھی جواب دے دیا، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی غلط، تمہارے باپ دادا بھی غلط۔
جیسی بات کی جا رہی تھی ویسے ہی بات کر رہے ہیں. اور پھر کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، تم سب دشمن ہیں، إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرے لیے میرا رب العالمین کافی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے. دعا کے کلمات پر آپ توجہ کریں. یہ پس منظر آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک نوجوان بچہ ٹین ایج میں ہے، اس نے دعوت حق کا کلمہ بلند کیا، خاندان معاشرے والے مخالف ہو گئے، اسے اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے شہر سے نکال دیا. اب اکا و تنہا ایک نوجوان کہاں جائے گا؟ اس کا کون پرسان حال ہے؟ دنیاوی کیا اسباب ہیں؟ ہر قسم سے ایک ماحول بن گیا ہے حضرت ابراہیم کے خلاف. ان حالات میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں ڈر جاؤں گا، گھبرا جاؤں گا، تم مجھے نکال دو گے، تم میرا بائیکاٹ کر دو گے، مجھے ہجرت پر مجبور کر دو گے، تو کیا میں اکا و تنہا ہو جاؤں گا؟ کیا میں تم پر منحصر ہوں؟ اب آپ اس پوزیشن میں حضرت ابراہیم کی دعا سنیں. الذی خلقنی فہو یہدین. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی میری ہدایت کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ دعا میں خلقنی کیوں آیا؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جو مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے بنایا ہے، وہی مجھے ہدایت بھی دے گا، وہی میرے لیے راستے فراہم کرے گا. چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ بت خدا ہے. ابراہیم نے اپنے دعائیہ کلمے میں ان تمام مشرکانہ نظریے اور عقیدے کا رد کر دیا کہ میرا پیدا کرنے والا تمہارا کوئی باطل خدا نہیں ہے، بلکہ میرا خدا، میرا اللہ، میرا خالق اللہ ہے. پھر وہی سب میرا لیے انتظامات کرے گا. ایک آدمی اگر گھر سے نکل جائے گا تو اس کے لیے کیا ہے بتائیے آپ؟ کوئی اس کے پاس سہولت ہے، نہ کوئی انتظام ہے، تو اب اس کا انحصار کس پر ہوگا؟ حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذی هو یطعمنی ویسقین. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہم اپنے آج کے ماحول پر اگر اس بات کو دیکھیں، پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے طعام کھانا دیتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، شربت پلاتا ہے. یعنی انسان کی زندگی کا انحصار غذا پر ہے. غذا یا تو لیکوڈ ہوگی یا سالڈ ہوگی. اب آپ دیکھیں، اگر ایک بچہ گھر میں اختلاف ہو، کسی بات سے جھگڑا کرتا ہے، غصے میں جوانی کے عالم میں کہہ دیتا ہے کہ میں آج کے بعد گھر نہیں آؤں گا، گھر چھوڑ دوں گا. پہلا اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہوتا ہے. گھر میں جو اطمینان سے آرام سے کھانا ملتا ہے وہ باہر نہیں ملتا، یہ سب کو پتا ہے. تو ابراہیم کے لوگوں کو بھی یہ تھا کہ ابراہیم کو اب کھانا کون دے گا، ابراہیم کو کون پلائے گا؟ ابراہیم نے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلائے گا بھی میرا اللہ، پلائے گا بھی میرا اللہ. کیا توکل ہے! اور کن حالات میں! کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی ابراہیم کی جماعت نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی گروپ نہیں ہے، تنے تنہا ہے. حضرت ابراہیم اس عالم میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھانا بھی وہ دے گا اور پانی بھی وہ دے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے کھانے اور پینے پر منحصر ہوں؟ اور بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، فاقے ہوں گے تو میں حق سے پلٹ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا. ایک ایک جملے میں بہت سی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم کی. اچھا ہوگا کیا اگر آدمی بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا؟ بیمار ہو جائے گا. انسان بشر ہوتا کیا ہے، کھانا نہ ملے، اچھا پانی نہ ملے، رہنے کی کوئی اس کی کھانے پینے کی سہولت نہ ہو، ہوتا کیا ہے؟ بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا. انہوں نے اس کے بعد بات کی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاؤں گا،
اور بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی تو میرا اللہ ہی دینے والا ہے۔ اچھا، بیمار ہو کر ہوتا کیا ہے؟ انسان مر جاتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اگر میں مر بھی گیا وہ ایسا میرا اللہ ہے کہ مجھے موت بھی دیتا ہے، ثم یحیین، اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ دیکھیے آپ، یہاں تک یہ آدھی دعا ہوئی ہے، ابھی آدھی دعا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسفے توحید، عقید توحید کو مکمل طور پر توکل علی اللہ کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہاں رک کر آپ دیکھیں کہ میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام نے جو توکل علی اللہ کی دعوت دی ہے، کیا نعوذ باللہ من ذالک، کیا اس قرآن سے یا حضرت ابراہیم کے اس نظریے کے خلاف ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہر حال میں تم اللہ کی ذات پر توکل کرو، تم ایسا نہیں کہ لوگوں پر توکل کرو، لوگ دیں گے تو تم کھاؤ گے، لوگ دیں گے تو تم پیو گے، یعنی لوگوں کا کوئی تصور نہیں ہے، مخلوق کا تصور نہیں ہے کہ ایک مہدوی مخلوق پر انحصار کر کے ان کے تصور اور ان پر منحصر ہو کر زندگی گزارے۔ مہدوی وہ ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ پر توکل کرتا ہے، اور یہ توکل کہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا سے سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مر جائے گا، مرنے کے بعد انسان کو ایک فکر ہوتی ہے میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے اس کا بھی حل کر دیا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میری تمنا ہے، امید ہے۔ دیکھیے آپ، ابراہیم ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کا مقام و منزلت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک آیت کافی ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، پروردگار عالم نے ایک ذات ابراہیم کو امت قرار دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی عظمت ہے حضرت ابراہیم کی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے امید کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے امید ہے اس سے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا، پس منظر میں گناہ کون کر رہا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ ابراہیم تو اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ گناہ تو ان کے قوم، ان کا معاشرہ، ان کے افراد خاندان کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ گنہگار ہیں، خود کو گنہگار کہہ رہے ہیں، خود توبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اس آیت مبارکہ، ان دعائیہ کلمات میں یہ غور کریں۔ حضرت ابراہیم یہ سکھا رہے ہیں کہ تم دوسروں کے گناہوں کا تذکرہ مت کرو، دوسروں کے گناہوں کو مت بیان کرو، تم اپنی فکر کرو اور ذات واحد اللہ رب العالمین سے امید رکھو، ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ میرے گناہ، میری غلطیاں، میری خطائیں یوم حشر، یوم الدین سے مراد یوم حشر ہے، یوم حشر معاف فرما دے گا۔ تمنا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ تم لوگ تو سب خراب کے خراب ہے، بت پرست ہے، مشرک ہے، ایک خدا کو نہیں مانتے، میں بڑا نیک، میں بہت پارسا، میں بڑا متقی، اور میں بخشایا ہوا ہوں، میں جنت کا ہوں۔ یہ ہے نہیں، یہ آج ہماری فکر ہو گئی ایسی، سب خراب، میں اچھا، میں جنتی، یہ ہماری فکر۔ ابراہیم کی فکر دیکھیے آپ، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابراہیم کی فکر کو اپنائیں اور تمنا رکھیں۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے ہماری کہ ہمیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اچھی امید رکھیں۔ ابراہیم نے اچھی امید رکھ کر یہ بات کی ہے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ہوتا کیا ہے، ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے، جوش اور جذبے میں کبھی کوئی بات کہہ دیتا ہے،
لیکن وہ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا. آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہہ دیتا ہے. آج جس بات پر اعتراض کرتا ہے خود کل وہ بات خود کر لیتا ہے. کوئی اس کی بات کا ٹھکانہ نہیں رہتا. لیکن ابراہیم اب بات کر چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے چکے ہیں، تو دعا کر رہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. پروردگار حکمن کہتے ہیں کہ اپنی بات جو سچ بات ہے اس پر اٹل دائم رہنا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. وہ اللہ سامت مانگ رہے ہیں. یوں کہیے آپ کہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں تو بہت بڑی بات کر دیا. اور کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ابراہیم نے پیغام پہنچایا، لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے اختلاف کیا، انہیں اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گاؤں یا بستی سے نکال دیا. یہ ایسا کہنے میں ہمیں بہت آسان نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جس پر گزرتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. اور اگر وہ تکالیف کو برداشت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ڈگمگا جائے گا. ڈگمگا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پلٹ کر پھر وہ اسی طرف چلے جائے گا. اب یہ دعا کر رہے رب حبل حکمن، اے پروردگار مجھے اپنی بات پر ثابت قدم رکھ. اس میں بھی ثابت قدم رکھنے میں بھی ابراہیم کا تعلق اور رشتہ، امید کس سے ہے؟ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ والحقنی بالصالحین. اب ذرا سوچیں آپ، وہاں پہلے اکیلے ہیں ابراہیم، دعا کیا ہو رہی ہے؟ والحقنی بالصالحین، پروردگار تو مجھے صالحین کی صحبت عطا فرما، صالحین کے ساتھ فرما. کون ہے وہاں پر صالح؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہے، وہ اکا و تنہا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راز سے واقف ہیں کہ ایک آپ کو صحبت صالحین ضروری ہے. اگر جب تک آپ کے ہم ساتھی یا آپ کی کمپنی، آپ کے اطراف اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ کو خود اچھائی پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. صالحین کی صحبت، جس کو ہم اپنے الفاظ میں صحبت صادقین کہتے ہیں، جو کہ مہدی موعود علیہ السلام نے صحبت صادقین کو فرض قرار دیا. اب آپ بتائیں یہ صحبت صادقین نعوذ باللہ من ذالک خلاف قرآن ہے یا خلاف انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے ہیں؟ ابراہیم جیسا اولو العزم پیغمبر دعا کر رہا ہے رب والحقنی بالصالحین، پروردگار تو مجھے سچوں کے ساتھ اٹھا، سچوں کے ساتھ رکھ. آپ آگے قرآن میں دیکھیں گے کہ بے شمار انبیاء علیہم السلام نے یہ دعا کی. یہ پیغمبروں کی دعا ہے والحقنی بالصالحین. یہ خلیفۃ اللہ کا صدقہ ہے کہ انہوں نے ہم پر صحبت صادقین کو فرض کر دیا. اگر ہم مہدی موعود علیہ السلام کے پیغام کو، آپ کی دعوت کو اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ آپ نے قرآن مجید کی روح ہمارے سامنے نکال کر رکھ دی. اب اس کے بعد دیکھیے آپ، ایک اہم دعا ہے. اچھا یہاں پر یہ دعا ہوئی حضرت ابراہیم کی. ایک دعا میں ایک دعا یہ ہو رہی ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اکیلا اکا و تنہا ایک نوجوان کیا دعا کر رہا ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور میری زبان، میری بات، لسان صدقٍ فی الآخرین، کوئی سچی زبان میں بعد میں آنے والے میں ڈال دے. ایک مختصر تھا اس کا ترجمہ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں یہ دعا ہو رہی ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. جو ماحول میں حضرت ابراہیم کا یہ تمام سچویشن ہے، کیا کوئی مورخ یہ واقعے کو لکھتا کہ ابراہیم بابل میں پیدا ہوئے، بابل کے شہر اور میں پیدا ہوئے، عراق میں پیدا ہوئے، نمرود کا زمانہ ہے؟ کوئی لکھتا؟ ایک عام بڑائی کے گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے،
وہاں کے ایک بچے کا یہ تمام واقعہ ہو رہا ہے تو کون اس کو ریٹرن کرتا، کون لکھتا، کون بیان کرتا؟ بادشاہ کی بات ہوتی تو حکمران کی بات ہوتی، کوئی فلسفی کی بات ہوتی، کوئی بہت بڑے مدبر کی بات ہوتی تو مورخ اس کو لکھتا۔ عام آدمی کی بات کون لکھتا بتائیے؟ لیکن ابراہیم کیا چاہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار یہ میرے جو حالات ہیں، جو میں یہاں حق پر رہ کر حق کے لیے مقابلہ کر رہا ہوں، تو بعد میں میرے بعد میں آنے والی ایک سچی زبان کی زینت بنا دے۔ دیکھیے یہاں پر دو دعائیں ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ یہ دعا اسی وقت قبول ہو گئی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے تو کچھ ساتھی تھے ان کے، ایسا نہیں تھا کہ جب نکلتے وقت بالکل وہ اکیلے ہیں، کچھ لوگ جمع ہو گئے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ قرآن خود کہتا ہے والذین معاہ، جو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئے، تو یہ دعا قبول ہو گئی، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین والی۔ اب یہ دعا ہے واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ کیسے قبول ہو گئی؟ اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں کب کا واقعہ ہے؟ ابراہیم کا زمانہ 4000-5000 سال پہلے کا۔ کس نے اس کو جو ہے محفوظ کیا؟ اللہ نے ابراہیم کی اس دعا کا ثمر یہ قرآن مجید عطا کیا ہم کو۔ یہ ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہے، یہ دعا ابراہیم ہے جو ہمارے ہاتھوں میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیں اس سچویشن میں، اس سین میں کون تھا کون نہیں تھا، مر کے ہڈیاں کیا ہو گئے اللہ عالم، لیکن آج بھی 1400 سال سے یہ واقعہ مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ کھربوں لوگ سن رہے ہیں، کھربوں لوگ بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک بیان کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، دعا ہے ابراہیم کی۔ پوری ابراہیم کی سیرت قرآن میں آ جاتی ہے، پورے انبیاء کی سیرت آ گئی، پوری تاریخ انسانیت آ گئی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کی ایک دعا میں۔ کب قبول ہوئی وہ دعا کا ثمر نتیجہ کب آیا؟ قرآن کی صورت میں میں سمجھتا ہوں تقریباً 2500-3000 ہزار سال کے بعد۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین کی دعا اسی وقت اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ اپنی شان قدرت بھی دکھا رہا ہے، تم دعا مانگو ابراہیم، میں دینے تیار ہوں۔ تم کہتے ہو والحقنی بالصالحین، لو والذین معاہ، یہ میری قدرت، لیکن قدرت کا ایک اور بھی، میری قدرت کی ایک اور شان ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میں تمہیں 2500 سال کے بعد دوں گا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ہم کیا ہے، دعا ختم نہیں، بس قبول ہو جانا، یہ ہماری حالت ہے۔ لیکن ابراہیم کی دعا کب قبول ہو رہی ہے؟ اور یہ بات، یہ دو کلمات ہمارے ایمان اور یقین کو جلا بخشتے ہیں کہ ہم یقین رکھیں اللہ سے جب بھی جو دعا کرتے ہیں ہم، اللہ ضرور سنتا ہے، اور ضرور سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہماری طرح کا معاملہ نہیں ہے، ہم 1000 باتیں سنتے ہیں، اس میں سے ایک یاد رکھتے ہیں، 99 بھول جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہماری ہر بات کو سنتا بھی ہے اور اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اور اس سے مانگ کر دیکھیں، اس سے مانگے وہ ضرور دیتا ہے۔ یہ آیات ہمیں دعا کے یقین کی منزل پر لے جاتی ہیں کہ وہ عالم میں تصور کریں تھوڑا آپ اپنے طور پر۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک واقعہ ہو رہا ہے، ایک عام نوجوان بچہ ہے، اس کے ساتھ یہ تمام اسٹوری ہوئی۔ یہ اسٹوری کون ہوگا جو ریکارڈ میں رکھے گا؟ کوئی ریکارڈ اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن دیکھیے آپ،
یہ ریکارڈ آج بھی ہے، یہ ریکارڈ صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے۔ آج اگر ہم صحیح معنی میں صدق دل سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور ہماری بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، دعا کریں تو اللہ سے کریں۔ اور دعا کا ایک خاص مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اوپر گزرا کہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ یہ ہے دعا کی کنجی، میں کہوں گا دعا کی اصل کیا ہے۔ آپ پیغمبروں کی دعا قرآن میں دیکھیں، ہر پیغمبر جو معصوم عن الخطا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے خطیئتی، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اور جب بھی وہ دعا کرتا ہے وہ ضرور یہ اعتراف کرتا ہے کہ پروردگار میں خطا کار بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، تو میری مغفرت فرما، تو مجھے معاف فرما۔ پھر اس کے بعد دعا کرتا ہے۔ ہر پیغمبر کی آپ دعا پورے قرآن میں دیکھ لیں، یعنی پیغمبر علیہم السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم جو بھی دعا کرنے بیٹھتے ہو یا کرتے ہو اللہ سے، تو سب سے پہلے خود کو اس کے سپرد کر کے کہو، مولا میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، تو میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما۔ یہ کہہ کر دعا مانگے، یقین مانیے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہم یہ تصور سے دعا مانگتے ہیں، میں سب سے اچھا، میں سب کے ساتھ اچھا کرا، مجھے یہ تکلیف کیوں، مجھے یہ پریشانی کیوں، میں کس کا کیا نقصان کرا، میں کبھی کسی کا برا نہیں کرا، اب اللہ تیرے سے مانگ رہا ہوں تو دے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ پیغمبر کیا دعا سکھا رہے ہیں؟ پہلے جھک جاؤ اس کے سامنے۔ کیا گناہ کیے تھے ابراہیم؟ کوئی گناہ نہیں ہے، ابراہیم کا معصوم عن الخطا ہے، ابو الانبیاء ہے، سب کچھ ہے، ہمیں سب معلوم ہے، لیکن دعا کا ایک طریقہ، سلیقہ، ادب دعا کا سکھا رہے حضرت ابراہیم۔ ہم جب بھی دعا کریں تو ہم بھی یہی طریقے کو اختیار کریں، پہلے اپنی معافی مانگیں، پھر اس کے بعد دیکھیے آپ کیا دعا ہو رہی ہے، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اور کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت کی وراثت مانگ رہے ہیں، جنت النعیم۔ نعمہ کہیں گے بہت آرام دہ، جس کو کہیں گے ہم اردو میں۔ نعیم کے معنی ہوگا بہت لگژری، جس کو کہا جائے گا بہت ہمارے لیے ایک اسٹائلش لگژری جنت ہو، بہت عمدہ، بہت آرام دہ۔ اور کیا بنا ہے؟ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةٍ، اس کے وارث بنا، وارثوں میں بنا مجھے رکھ بر حضرت ابراہیم۔ قرآن میں سورہ مومنون میں کیا فرمایا اللہ نے اہل ایمان کے لیے؟ اولئک ھم الوارثون، جو اہل ایمان ہوں گے وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ وراثت کس کی ملتی ہے؟ باپ کی وراثت ملتی ہے۔ اب اس پس منظر میں دیکھیں، یہاں ابراہیم ان کے باپ کی وراثت سے محروم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دعا کیا ہو رہی ہے؟ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ جنت کس کی تھی؟ حضرت آدم کی۔ تو اولاد آدم کیا ہوگی؟ ان کو وراثت میں ملے گی، وہ اس کے وارث ہوں گے۔ تو ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو مجھے اپنی وراثت سے نکال رہے ہو، نکالو۔ میں کیا چاہتا ہوں اللہ سے میرے؟ کہ میں اپنے باپ آدم کی جو جنت ہے اس جنت کی وراثت چاہتا ہوں۔ ہمارا حق ہے، اگر ہم صحیح معنی میں صاحب ایمان ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، تو جنت ہمارا حق ہے، ہماری وراثت ہے وہ۔ ہم دنیا کی وراثت میں کتنے مقدمے لڑتے ہیں، ہارتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن جو اصل ہماری وراثت ہے اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کوئی تقدم، کوئی جستجو، کوئی کوشش نہیں۔ اس کے بعد وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ یہ تمام مسائل کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ باپ سے شروع ہوئے تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں، دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا دشمن ابراہیم کا کون ہوا؟
باپ ہوا. اب اپنے دشمن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے؟ موقع ملتے کہ دشمن پر وار کرتے، دشمن پر حملہ کرتے، یا دشمن کی برائی کرتے، یا دشمن کو گالیاں دیتے، یا کم سے کم دشمن کو کوستے. یہ ہمارا نظریہ ہے. ابراہیم کا نظریہ دیکھیں، وَغْفِرْ لِأَبِي، پروردگار میرے باپ کو بھی معاف کر دے، میرے دشمن کو بھی معاف کر دے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. اگر یہ آیت تمام مسلمان سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اخلاقیات کا پورا درس اس میں موجود ہے. دیکھیے آپ، ابراہیم نے اختلاف کیا، ابراہیم کو وہاں سے نکالے. ہو سکتا ہے 2 دن کا عرصہ ہوا ہوگا، 1 دن کا عرصہ ہوا ہوگا، یا تصور کر لیں 1 گھنٹے کا ہوا ہوگا. کیا 1 گھنٹے میں ان کے والد ایمان لے آئے؟ کیا پلٹ گئے، اسلام قبول کر لیے؟ کیا ہوا؟ ابراہیم کو تو خبر نہیں ہے. لیکن ابراہیم کی دیکھیے، ابراہیم کا گمان کتنا اچھا ہے. میں 7 تھا تک تو غلط تھے. انہو کانا میں، یہ جو انہو کے بعد جو یہاں پر کانا آیا ہے، یہ کانا میں پورے اخلاقیات کا درس مضمر ہے. اگر کانا کو نکال دیں تو ابھی بھی گمراہ ہیں، یوں ہو جائے گا ترجمہ. گمراہ تھے، پروردگار میرا باپ گمراہ تھا، غلط تھا، اب نہیں ہے کہہ رہے ہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں حضرت ابراہیم کہ اگر تم نے کبھی کسی کا گناہ دیکھ بھی لیا ہے تو تمہارا کام ہے کہ اس کے بعد میں اس گناہ کو دہراتے مت رہو. ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا گناہ ہم کو معلوم ہو جائے تو اس کا ایک اسٹیکر ہم اس کے چہرے پر لگا دیتے ہیں کہ فلاں وقت یہ کام کرے تھے، فلاں وقت یہ گناہ کرے تھے. اچھا، اس تک بھی ہم باقی نہیں رہتے، اس کا باپ یہ کرا تھا، اس کا دادا یہ کرا تھا. یہ ہماری پہنچ. یہاں ابراہیم کیا بتا رہے ہیں، آپ جب تک ساتھ تھے اگر آپ نے دیکھا ہے تو پردہ پوشی کریے. ہٹ گئے، دور ہو گئے، لمحے بھر میں اللہ ہدایت دے دیا ہوگا، لمحے بھر میں اس نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ اس کی مغفرت کر دیا ہوگا. اب آپ کون ہوتے ہیں جو اس کو بار بار گناہگار کہیں؟ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اس آیت مبارکہ میں ہم جتنا تدبر کریں گے، جتنا غوطہ زنی کریں گے، جتنا غور کریں گے، ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے تو یقین مانیے ہم یقیناً اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جائیں گے جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. پروردگار سے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم، پروردگار اس دن مجھے شرمندگی سے بچا لے، شرمندہ نہ کر. کس دن؟ یوم یبعثون، وہ بعثت کا دن جو دوبارہ زندہ ہوں گے حشر میں. حشر کی ندامت سے حضرت ابراہیم کو خوف ہے. اس پیغمبر وقت کو حشر کی ندامت سے خوف ہے، اور ہم ہیں کہ حشر کی ندامت سے بے خوف ہے. پھر کیا فرما رہے ہیں، دن کیسا ہوگا وہ بھی بتا دیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. یہ مال مال مال، اولاد اولاد کے واسطے میں یہ کر رہا ہوں، اولاد اولاد، یہ دونوں کام آنے والے نہیں ہیں. کیا کام آئے گا؟ الا من اعطى اللہ بقلب سلیم. سلیم قلب کام آنے والا ہے. سلیم کس کو کہیں گے؟ صحیح، ثابت، صاف ستھرا. سالمن کہتے ہیں کوئی چیز اس کی اپنی حیثیت میں باقی رہنا. اس میں کوئی عیب آ جائے تو اس کو سلیم نہیں کہا جائے گا، اس میں کوئی کھوٹ آ جائے تو اس کو سلیم نہیں کہا جائے گا. اگر الا من اعطى اللہ بقلب سلیم کو ہم سمجھیں تو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا
ایک اہم پیغام قرآن کے ذریعے ہم کو دیا جا رہا ہے کہ وہاں اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو دل کو سلامت رکھو. دل سلامت رہے گا تو آخرت بھی سلامت رہے گی. دل میں عیوب رہیں گے تو وہاں بھی عیوب آ جائیں گے. یہاں دل کو ہم نے داغدار کیا تو وہاں بھی ہم داغدار ہو جائیں گے. پورا ہمارا تعلق کس سے ہے؟ قلب سلیم سے، صاف ستھرے دل سے ہے. دل کو صاف رکھیں، دل کو حسد سے پاک رکھیں، عیوب سے پاک رکھیں، برائی سے پاک رکھیں، حسد سے. جتنا طویل آپ اس پر غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ قلب سلیم ہے. دل کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ذکر اللہ کا کریں گے تو یہ دل صاف رہے گا. اور اسی قلب سلیم کو قلب سلیم رکھنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا ذکر کرو. اب آپ دیکھیں کہ ان آیات میں ایک پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ پر توکل کریں، ہر امید اللہ سے رکھے، کسی کے گناہوں کا چرچا نہ کرے، خود کو گنہگار تصور کرتے ہوئے اللہ سے دعا طلب کرے، اللہ سے امید مانگے، اللہ سے دنیا آخرت مانگے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ ہم حق پر رہیں تو ڈٹ کر قائم رہیں. اور پھر آخرت میں ہم دعا کرتے رہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ وہاں شرمندگی سے ہمیں محفوظ رکھے. اور سب سے اہم پیغام جو آخر میں دے رہے ہیں کہ ہم اپنے دل کو صاف اور شفاف رکھیں، اس کو مضبوط رکھیں اللہ کے ذکر کے ذریعے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.